الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی قدر، 8 بجے عشاء کی نماز کی اذان ہو جانی ہے۔ کوشش یہی ہے کہ اس سے 5 منٹ پہلے دعا وغیرہ بھی مکمل ہو جائے۔ انشاءاللہ اپنے وقت پہ دعا ہو جائے گی۔ آپ حضرات توجہ سے میری گفتگو سماعت فرمائیں، آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت پیر وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ موت اور آخرت کی یاد دلاتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الف اے جہان مسافراں دا ایتھے ہر کوئی کمر پہ کسدا ہے تے کوئی عمر گزار کے جائے ایتھوں کوئی کڑی گزار کے نسدا ہے تے پنچھی ویکھ شکاری نے جال پایا کیڑا اڑدا تے کیڑا پھسدا ہے اندر شہر دے وڑ کے ویکھ وارس کیڑا اجڑیا تے کیڑا وسدا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں الف اے گل تے ہر کوئی جاندا ہے سنگ سنگیاں دا تے میلا میلیاں دا تے نبی ولی فقیر امام زادے ساتھ چھڈ گئے نے 11 بیلیاں دا تے رانجا پائیاں نو چھڈ فقیر ہویا ہیر چھڈ گئی پور سہیلیاں دا وارث شاہ اساں پردیسیاں وی ٹر جانے کنڈا مار کے اینا حویلیاں دا۔ اور پھر آپ بڑا خوبصورت سبق دیتے ہیں اور فرماتے ہیں الف ایک یاری سچے رب والی اور یاریاں سب خواریاں نے۔ اگر وارث شاہ کی بات ٹھیک ہے تو ذرا بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں الف ایک یاری سچے رب والی اور یاریاں سب خواریاں نے تے کلمے پاک جیا نہ ورد کوئی اے دے وچ حقیقتاں ساریاں نے تے غوث پاک جیا نہ پیر کوئی جنہیں ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نے وارث شاہ میاں کر نماز روزہ نیتے اگے مصیبتاں پہاریاں نے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سچے رب کا یہ سچا اور سچا اصول ہے کہ وہ زندوں کے نیک عملوں کا فائدہ مرنے والوں کو عطا فرماتا ہے اور مرنے والوں کے نیک اعمال کا فائدہ زندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، سب سے بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے۔ اولاد جب بھی نیک عمل کرے، اگر آج ہم ختم پاک کے بعد کھانا کھانے کے بعد نماز بھی پڑھ لیں تو یہ ایک نیکی ہے اور ہماری نماز کا ثواب اللہ ہمارے والدین کو بھی عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اولاد جب بھی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ کرے، خیرات کرے، درود و سلام پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، کوئی نیک عمل کرے، کوئی عبادت کرے،
حتیٰ کہ اگر اولاد کسی جگہ پہ بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ دے، اللہ ہماری سبحان اللہ کا فائدہ ہمیں بھی پورا پورا عطا فرمائے گا، اور ہمارے ماں باپ چاہے وہ قبروں میں لیٹے ہوں یا گھروں میں بیٹھے ہوں، انہیں بھی اللہ پورا پورا فائدہ اور اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وارث شاہ او صدائی جیوندے نے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، دنیا تے رہ جانی محمد پلیاں دی پلیائی۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم یہاں پہ مرحوم و مغفور حاجی اللہ داد صاحب، اللہ ان پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں، ان کی اولاد کے لیے اور ہمارے لیے اس حدیث مبارکہ میں بہترین پیغام یہ ہے، اگر ہم اپنے ماں باپ کی روحوں کو قبروں میں خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم 5 وقت کے پکے نمازی بن جائیں۔ ہماری نمازوں کا فائدہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماں باپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ صاحبان گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 16ویں سپارے میں سے ایک آیہ مبارکہ پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے موسیٰ اور خضر کو حکم دیا، یہ ایک دیوار ہے، اس کو گرنے نہیں دینا۔ دونوں جا رہے تھے، سامنے ایک چھوٹی سی دیوار آئی، اتنی سی۔ اللہ نے فرمایا یہ دیوار گرنے والی ہے، یرید ان ینقض، یہ دیوار گرنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں اس دیوار کو گرنے سے بچاؤ، اس کی حفاظت کرو، اسے دوبارہ صحیح کر کے بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس دیوار میں خوبی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اب اس دیوار کی خوبی بیان کی کہ وہ رب جس نے قوم عاد و سمود کی وہ عمارتیں جن کو اوپر سے بادل گھیر لیتے تھے، رب نے چٹکی بجاتے میں ملبے کا ڈھیر اس طرح بنائی کہ کوئی بندہ مانتا ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی بلڈنگ تھی۔ صبح کے وقت، شام کو وہ زمین کے اندر دھنس گئی۔ اتنی بڑی بڑی عمارتیں رب نے تباہ و برباد کر دیں، اڑا کے رکھ دیں، مگر چھوٹی سی دیوار اللہ نے فرمایا میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ دیوار کے اندر خاص بات کیا ہے، راز کیا ہے؟ اب اللہ نے راز بتایا۔ رب نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دیوار ہے یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے۔ 2 یتیم بچے ہیں جو شہر میں رہتے ہیں، ان کا باپ مرنے سے پہلے سونے کی 10 اینٹیں یہاں پہ گڑھا کھود کے رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال کے اور پھر یہ دیوار بنا گیا تھا۔ رب نے فرمایا ان کا باپ سوچ کے گیا تھا کہ میرے بچے بڑے ہوں گے، یہاں پہ آئیں گے، یہ سونا نکالیں گے، کاروبار کریں گے، کوئی رزق روزی روٹی کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو سوچ کے گیا تھا جب تک اس کی سوچ پوری نہیں ہوتی، جب تک اس کے بچے یہاں پہ آتے نہیں اور اپنا سونا نکالتے نہیں، تیرے رب نے وعدہ اور ارادہ کر لیا ہے ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کرتا رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار نہیں، ان یتیم بچوں میں خوبی کیا ہے جو تو ان کا نقصان نہیں ہونے دیتا؟ کس وجہ سے تو ان کے خزانے کی حفاظت کر رہا ہے؟ آگے سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ یتیم بچے نعت خوان تھے یا ان یتیم بچوں میں خوبی کیا تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ پوچھا یتیم بچوں میں خوبی کیا ہے، اب آگے اللہ نے خوبی بیان کی۔ اب ذرا خوبی سنیے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ خوبی ہمارے خاندان میں بھی پائی جاتی ہو۔ رب نے فرمایا کہ ان یتیم بچوں کے مال کی جو میں حفاظت کر رہا ہوں صرف ایک خوبی کی وجہ سے، اور وہ خوبی یہ ہے کانا ابوہما صالحا، ان کا جو باپ تھا وہ میرا نیک بندہ تھا، باپ کی نیکیوں کی وجہ سے میں اولاد کا نقصان نہیں ہونے دے رہا، ان کے خزانے کی حفاظت کر رہا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سا باپ ان کا نیک تھا؟ سگا باپ؟ فرمایا نہیں۔ دادا نیک تھا؟ حضور نے فرمایا نہیں، دادے کی بھی بات نہیں۔ پردادا لکڑ دادا اس کا باپ؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ کون سا باپ نیک تھا؟ حضور نے فرمایا ان یتیم بچوں کی جو 14ویں پیڑھی تھی، جو 14ویں پشت گزر گئی تھی، اس وقت ان کا جو وڈیرا یا بابا گزرا تھا وہ میرا نیک بندہ تھا، وہ کوئی ایسی نیکی کر گیا ہے
اس کی وجہ سے میں اس کی 14ویں نسل کو بھی فائدہ عطا فرما رہا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی زمانے کا غوث قطب قلندر ابدال ولی تھا؟ حضور نے فرمایا نہیں، اتنا بھی نیک نہیں تھا، صرف ایک اچھی عادت تھی اس میں۔ کتنی اچھی عادتیں تھیں؟ ایک۔ کیا اچھی عادت تھی؟ کان یؤدی الامانات الی اہلھا۔ حضور نے فرمایا اس میں اچھی عادت یہ تھی امانت میں خیانت نہیں کرتا تھا، وہ امانتیں مالکوں تک پہنچا دیتا تھا۔ اگر اسے کہیں سے کسی کی گری ہوئی چیز مل جاتی تھی، کہیں سے کسی کا موبائل مل جاتا تھا، تو یہ نہیں کہتا تھا آج رب نے چھپڑ پھاڑ کے دیا ہے، بلکہ وہ اس کو امانت سمجھتے ہوئے مالک تک پہنچا دیتا تھا۔ رب نے فرمایا یہ اس کی ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ وہ کرنے والا عمل کر کے چلا گیا، میں اس کی 14ویں نسل کو بھی فائدہ عطا کر رہا ہوں۔ لہٰذا آئیے عزیزان گرامی قدر، ان سے یہ سبق سیکھے۔ پہلا سبق تو یہ ہے بڑوں کی نیکیوں کا فائدہ اللہ چھوٹوں کو عطا کرتا ہے، اور چھوٹوں کی نیکیوں کا فائدہ اللہ بڑوں کو عطا فرماتا ہے۔ دوسرا یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آج کے بعد ہمیں کسی کی گمشدہ چیز مل جائے تو جیب میں نہیں ڈالنی، مالک تک پہنچا کے یہ سمجھنا ہے آج رب نے وہ نیکی کرنے کا موقع دیا ہے، جو ہم کر جائیں تو اللہ نسلوں کو بھی فائدہ عطا فرمائے گا۔ پنجابی کے ان اشعار کے ساتھ تقریر ختم کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے فے فقر نو کریے سلام چنگا، پاویں کنا ہی حالوں بے حال ہووے، تے ماڑا سمجھ کے نہ اس نو چڑک دئیے، متا اس دا پیر کمال ہووے، تے فقر 14ویں پیڑھی تائیں مار کردا، جے کر کسے فقیر دا بال ہووے، وارث شاہ نہ پھولیے گودڑی نو، متا گودڑی وچ وی لال ہووے۔ اور کسی پنجابی کے شاعر نے موت اور آخرت کی یاد دلاتے ہوئے کیا خوب کہا، کاش آپ جتنی توجہ سے میرے شعر سن رہے ہیں، آج تک برطانیہ میں، یو کے میں کسی نے اتنے توجہ سے میری تقریر نہیں سنی جتنی توجہ سے آپ سن رہے ہیں۔ ذرا اپنے لیے کہیے سبحان اللہ۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، ہمارے درمیان پیار محبت اتفاق اتحاد ہو جائے، ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ شاعر کہتا ہے لیکھاں وچ جو لکھیا ہے ساڈے، اوہو تو لینا اوہو میں لینا، اے تیریاں میریاں آکڑاں پھر کس کاری، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، آیا صدا تے بکل مار چلے، نہ کچھ تو کہنا نہ کچھ میں کہنا، تے تیرا میرا جھگڑا پھر کی باقی، نہ ایتھے تو رہنا نہ ایتھے میں رہنا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من